السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ ٹراما سینٹر کے انداتا عادل عرف ٹیپو کو ایک اعلیٰ افسر نے سرگرمیاں محدود کرنے کی ہدایت دے دی۔ حاجی صاحب کی اعلیٰ افسر سے ملاقات کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اعلیٰ افسر رقم کی فراوانی کی وجہ سے کنسٹرکشن کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس کاروبار میں 100 جھمیلے ہوتے ہیں، نقشے کی منظوری، بلڈنگ پلان، ادارہ تحفظ ماحولیات کی NOCs، یہ ڈاکومنٹس وہ ڈاکومنٹس، تو انہیں ضرورت تھی، بلکہ ضرورت کیا تھی، عادل صاحب تو ماہر ہیں کسی بھی شخص کو رام کرنے کے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ افسر تو سونے کی چڑیا ہے، مال ہے اور بے حساب ہے، اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ حاجی صاحب اس کی تیسری آنکھ بن گئے۔ اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، سستے پلاٹ ملنے لگے، کام دن دوگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اب تو ماشاءاللہ حاجی صاحب کی کاوشوں اور کھلے مال سے 17واں تعمیراتی منصوبہ جاری ہے۔ اب تو نہ NOC کا جھنجٹ ہے، نہ بلڈنگ کنٹرول، KDA، سیپا سمیت ہر ادارہ تو حاجی صاحب کی دسترس میں ہے۔ اضافی خدمات اس کے علاوہ ہیں، جس سے زندگی آسان اور پرمزہ اور پرتکلف ہو جاتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ اٹھ کھڑا ہوا کہ لوگوں کو حاجی صاحب کے معاملات کا پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے افسر نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ حاجی صاحب اس سے رابطے میں رہیں، اپنی لاجواب سروس جاری رکھیں، لیکن منظر عام پر نہ آئیں، کیونکہ حاجی صاحب تو وہ کمبل ہیں جسے اتارنا اتنا آسان نہیں، وہ چمٹ جائیں تو پھر مشکل سے جان چھوٹتی ہے۔ پھر سنا ہے کہ ان کے پاس ایک USB بھی ہے، اس میں بڑے بڑے راز پنہاں ہیں۔ وہ جب کسی کو اپنا بناتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی سرگرمیوں کا ریکارڈ بھی تو رکھنا پڑتا ہے۔ خیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس معاملے میں وہ بڑے ہی فعال ہیں۔ ایک افسر تو کیا، کئی افسران ان کے کام چٹکی بجاتے یوں ہی تو نہیں کرتے۔ خیر، افسر کو پریشانی لاحق ہے کہ عادل صاحب سے جان تو نہیں چھڑا سکتا، کروں تو کیا کروں، کس کو جواب دوں کہ عدالت میں اعتراف جرم کرنے والوں کو آنکھوں کا تارا کیوں بنایا ہوا ہے۔ ابھی حاجی صاحب پر پابندی عارضی ہے اور صرف دکھاوے کی ہے۔ معاملات تو جوں کہ توں ہیں، البتہ اس افسر کا بدھ کا دن سابقہ دنوں کی طرح خوشگوار نہیں گزرا۔ یہ نہ پوچھیے گا کہ بدھ کا دن ہی کیوں۔ خیر، اب عادل صاحب کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ ایک ہی افسر تو نہیں ہے سندھ میں، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ انہیں تو شناختی کارڈ بلاک ہونے پر بھی اکاؤنٹ میں جانے والی رقم نہ ملنے کی پرواہ نہیں۔ پیسوں کی کمی ہے کیا؟ شناختی کارڈ بلاک ہوا تو کیا ہوا، پیسہ تو اپنے اکاؤنٹ میں ہی ہے، مل جائے گا آج نہیں تو کل۔ لیکن انہیں ایک بات پر حیرت ضرور ہے کہ اس بار یہ FIA کا انسپکٹر عدنان خٹک کیسا بندہ تھا، جسے نہ پیسے میں دلچسپی تھی نہ سفارش سنتا تھا۔ ایک افسر تو حاجی صاحب کو پہلا افسر ملا ہے جس نے نہ صرف ان کے خلاف اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کے الزام میں مقدمہ درج کر دیا، بلکہ بائی اور بابی کے نام پر انہوں نے جو جعلی اکاؤنٹس بنا کر رقم ادھر ادھر کی تھی، اس کا ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کر دیا۔ حاجی صاحب سوچتے ہوں گے، یار میں نے جعل سازی سے ہتھیائے، پیسے بھی دے دیے اور مقدمہ جوں کا توں ہے، اس افسر نے کیا کیا؟ مدعی کو پوچھا ہی نہیں اور مقدمہ سرکاری مدعیت میں درج کر دیا۔ یعنی مدعی چاہے بھی تو مقدمہ واپس نہیں لے سکتا۔ حاجی صاحب کو پہلی بار کوئی دیانتدار افسر ٹکرایا ہے۔ انہیں تو سخت اصول پسند اور دیانتدار افسر بالکل پسند نہیں، جنہیں دنیا داری کا پتہ ہی نہ ہو، نہ خصوصی خدمات سے رام ہو، نہ پیسے کی پرواہ کریں، اور خواہ مخواہ حاجی صاحب کو جھمیلے میں ڈال دیا۔ گزشتہ سٹوری میں آپ نے شاید
ایک بات پر غور نہیں کیا ہوگا، دوبارہ سنیے گا، اس میں ایک حیرت انگیز بات بھی ہے۔ وہ یہ کہ جن بینکوں کے اکاؤنٹ سے حاجی صاحب نے ادائیگی کی وہ کراچی بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کراچی کے پوش علاقوں، سرجانی ٹاؤن، نرسری، چندری گڑھ روڈ۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ آخر حاجی صاحب اتنے سارے اکاؤنٹس کا کرتے کیا تھے؟ جناب عالی، اس میں ان کے مہربان افسر کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے۔ ابھی تو یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن شاید مستقبل قریب میں آپ کو یہ خبر بھی مل جائے کہ اس میں بیشتر اکاؤنٹس میں اسی افسر کا پیسہ زیر گردش ہے، کیونکہ کاروبار ہی اتنا بڑا ہے، کئی کمپنیاں، کنسٹرکشن کا دھندا، لیکن یہ ابھی مفروضہ ہے، معاملہ تحقیقات کا متقاضی ضرور ہے۔ یہ مفروضہ ہم نے اس بنا پر قائم کیا ہے کہ ایک تو حاجی صاحب اس ارب پتی افسر کی آنکھ کا تارا ہے، دوسرا ان کا تو شاید اپنا کوئی ایسا بڑا کاروبار نہیں جس میں نہ صرف اپنے بلکہ عزیز و اقارب کے نام پر بھی کمپنیاں بنا کر مختلف بینکوں میں اکاؤنٹس کھلوانے پڑیں۔ دال میں کچھ کالا ضرور، بلکہ مجھے تو پوری دال ہی کالی لگتی ہے۔ بہرحال کل عادل صاحب کی میں عزیز و اقارب عدالت میں پیشی ہے، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ ان کی ضمانت قبل اس گرفتاری کی سماعت پر فیصلہ حق پر ہو۔ فیصلہ حق پر ہونے کے لیے درجنوں ایسے ہی لوگ ہیں جن کی دکھوں کا مداوع ہوگا، کیونکہ انہوں نے بامر مجبوری اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کا انصاف تو اللہ کا انصاف ہے، جب دراز رسی کھنچتی ہے تو وہ اپنی درازی کے مطابق ہی کھنچتی ہے، جتنی لمبی ہوگی اتنی ہی زیادہ کھنچے گی۔ آپ یقیناً بور ہو گئے ہوں گے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ عاجز آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو درمیان سے دیکھنا چھوڑ دی ہے تو پھر بھی دوبارہ ضرور دیکھیں گے، مجھے یقین ہے، بلکہ شاید اسے بار بار بھی دیکھیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ میرا نہیں، حاجی صاحب کی ذہانت اور کاریگری ہے۔ کام ہی ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی آخر تک سننا پڑتی ہے، ورنہ سسپنس رہ جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آخری کہانی ہے، بالکل نہیں۔ ابھی تو حاجی صاحب اور ان کے مہربان افسر کی کارستانیاں بہت زیادہ ہیں۔ اکاؤنٹنٹ کیا کرتے ہیں، لاڑکانہ کتنے بیڈ بھجوائے، 50 بیڈ کے اسپتال کے لیے 200 بیڈ کیوں بھیجے، اکاؤنٹنٹ کون ہے، حساب کتاب کون کرتا ہے، پرانے بیڈ کیسے مرمت کر کے 30,000 کا بیڈ 3 لاکھ میں سرکار کو ہی ٹکرایا جاتا ہے۔ یہ اور اس سمیت مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹائم اسکوائر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو اپنے دوستوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ مزید ویڈیو مجھے واٹس ایپ پر بھیجیں، میں بھی دیکھوں گا۔ اگر آپ بیل آئیکن پریس کر لیں گے، چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، تو ویڈیو خود بخود آپ کے موبائل پر ظاہر ہو جائے گی۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجئے۔ لیکن اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو حاجی صاحب کے ہمدرد اور بے خواہ اتنے ہیں کہ وہ خود ہی شیئر کر دیتے ہیں، اور سبسکرپشن میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ فدا عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔